السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں کہنا چاہوں گی کہ میں جو بھی بات دین سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ بات حدیث سے میں خود پڑھ کر اور اسے بہت اچھی طرح جان کر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور یہ کتاب ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہیں، اور فرمان مصطفیٰ کا مطلب اللہ کا فرمان اور مصطفیٰ کا فرمان ایک ہے۔ اللہ نے جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اور میں کہنا چاہوں گی کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے پیدا کیے، اور ان سب کی اپنی الگ الگ قومیں تھیں، اور سب نے اپنے اپنے نبی کے فرمان کو فالو کیا، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی ان کے فرمان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ہماری زندگی میں ان تمام باتوں کو شامل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک کل میں نے ویڈیو ڈالا تھا، کسی بھائی نے مجھے یہ کمنٹ میں پوچھا ہے کسی نے کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو یہ بات کہیں سے بھی قرآن سے یا ہمارے اتنے نبی تھے ان سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایک عورت کو شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ قبر میں اتارنا الگ بات ہے، کندھا لگانا الگ بات ہے، دیکھنا ایک الگ بات ہے، اور نہ ہی ایک عورت مطلب اس کی بیوی اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی، ٹھیک اسی طرح ایک شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اور بہت سارے سوال ہیں، سب کے دلوں میں ہیں، اور جو بھی سوال پوچھتے ہیں پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہر بات اس سے کلیئر ہوتی ہے، اور ہمیں اور بھی اپنے دین کو سمجھنے کا اور جاننے کا ایک موقع ملتا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی، اور سبھی سے بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ، اور بھی یاد رکھیں گے اور بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور آپ سبھی سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں قائم کرو، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمیں نمازیں بالکل بھی قضا نہیں کرنی ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا۔ بس ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کر کے اس بات کا خیال رکھے کہ آپ سارا دن بے فضول کی باتوں کو چھوڑ کر آپ حضور پر درود و سلام بھیجیں، یہ حق ہے ہمارا، اور بھیجنا بھی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ
تمام اہل بیت پر اور جتنے بھی ولی ہیں، اور خاص کر تو ہمیں ہر وقت نبی کی امت کی خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ اس سے بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ اور